السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا معلم صفدر امین۔ آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 7 کلاس 10 سبجیکٹ انگلش۔ لٹل بائی لٹل ون واکس فار، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ایک اس قسم کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بن جاتے ہیں یا سمندر بن جاتے ہیں۔ اس سبق میں ایک طالب علم اپنی روداد بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنی کیریکولم اینڈ کو کیریکولم ایکٹیویٹیز یعنی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا، کیسے وہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ آیا یعنی اس نے پوزیشنز حاصل کیں، اور کس طرح اس نے مختلف قسم کی کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کو اپناتے ہوئے ایوارڈ وغیرہ جیتے۔ ہم اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی جدوجہد کے بارے میں مختصراً اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہے دی لاسٹ کپل آف ایئرز ہیو بین اے لانگ بمپی رائڈ فار می۔ گزشتہ 2 سال، کپل آف ایئرز گزشتہ 2 سال میرے لیے بہت ہی بمپی رائڈ مشکل تھے، ایز دے ہیو فار ایوری ون آف مائی ایج، جیسا کہ وہ میری عمر کے ہر بچے کے لیے ہوتے ہیں۔ The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances I have done, as I have done۔ کہتا ہے کہ تجربات تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن everyone has gone، ہر شخص نو عمری کے انہی حالات سے، انہی راستوں سے گزرتا ہے جن سے میں گزرا ہوں۔ یعنی ٹین ایج، جس شخص کی عمر مثلا 25-30 سال ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ٹین ایج گزار چکا ہے، وہ ٹین ایج یعنی نو عمری کے راہوں سے وہ گزر چکا ہے، وہ ان منزلوں کو، ان راستوں کو وہ طے کر چکا ہے۔ تو یہ طالب علم کہتا ہے کہ تجربات تو ہر کسی کے اپنے اپنے ہوں گے، لیکن ہر کوئی گزرا انہی راستوں سے ہے، ایز آئی ہیو ڈن، جن راستوں سے میں گزرا ہوں۔ آل آف دیم ہیو ڈیلٹ ود دیم ان دیئر اون وے، تمام کے تمام، آل آف دیم وہ سارے یعنی جو ان راستوں سے گزرتے ہیں، ہیو ڈیلٹ وہ پیش آتے ہیں، نمٹتے ہیں، ود دیم ان حالات کے ساتھ، ان دیئر اون وے اپنے طریقے سے، یعنی ان راستوں پر گزرتے ہوئے جو مشکلات، جو آسانیاں آتی ہیں ان کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے نمٹتا ہے۔ ایز اے پرسنل پارٹیسپینٹ ان دس گیم، میں چونکہ اس کھیل میں ذاتی طور پر شریک تھا، تو وی کال لائف، وہ کھیل جسے ہم زندگی کہتے ہیں، یعنی اس زندگی کا میں چونکہ بذات خود اس کا شریک تھا، تو آئی وڈ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ورکڈ ہارڈ، میں نے بہت سخت محنت کی، فار دا فرسٹ پلیس، پہلے نمبر پر آنے کے لیے، اینڈ ارنڈ اٹ، اور میں نے اس کو حاصل کر لیا۔ وہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ اس کو، اس چیز کو جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوتی ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔ who seeks finds، جو تلاش کرتا ہے وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب اس بچے نے محنت کی تو نتیجہ اس کا لازمی یہ نکلنا تھا کہ اینڈ ارنڈ اٹ، اور اس نے اس کو پا لیا، حاصل کر لیا۔ دیٹ از جسٹ مائی کریٹو ویو آف تھنگز، یہ میرا اپنا تخلیقی نقطۂ نظر ہے، اباؤٹ تھنگز، چیزوں کے بارے میں۔ کون سا؟ کہ ہر مرتبہ جو بھی کام کرنا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آنا ہے، یہ اس کا اپنا ایک تخلیقی کریٹو ویو ہے۔ اٹ از بیڈ، یہ برا ہے، بٹ دا فیکٹ از دیٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناٹ ایوری ون سیز اٹ ان دا سیم وے ایز آئی ڈو، کہ ہر شخص چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتا، ایز آئی ہیو ڈو، جیسا کہ ایز آئی ڈو، جیسا میں دیکھتا ہوں۔ یہ جو اس نے بات کی ہے کہ اٹ از بیڈ، یہ برا ہے، یہ کیوں برا ہے؟ تو اگر تو ہم لوگ اپنی کامیابی اس طریقے سے حاصل کریں کہ دوسروں کی لیگ پولنگ کریں، ٹانگیں کھینچیں دوسروں کی، یا دوسروں کے حقوق کو مسخ کر کے خود اوپر جانے کی کوشش کریں، تب تو اٹ از بیڈ، تب تو یہ برا ہے۔ لیکن اگر ہم کوآپریٹیو مائنڈ لے کر، یعنی کمپیٹ نہیں کرنا بلکہ کوآپریٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، دوسروں کے بھی حقوق ادا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر یہ چیز بری نہیں ہے۔ جی، پیراگراف نمبر 2، ایز اے اسٹوڈنٹ آئی ایم این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان اکیڈمک اینڈ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز۔ یہاں سے اب اپنی چند گزشتہ کی یادیں کہہ لیں یا ماضی کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے لگا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بڑا ایکٹیو تھا، متحرک تھا، پارٹیسپینٹ، حصے دار تھا ان اکیڈمک اینڈ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز۔
اپنی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں. مائی فرسٹ پرائیورٹی ہیز آلویز بین، میری ترجیح ہمیشہ یہ ہوتی تھی ٹو گیٹ گڈ گریڈز ان دا اسکول، کہ میں اسکول کے اندر اچھا گریڈ، اچھی پوزیشن حاصل کروں. آلدو اگرچہ دس از امپورٹنٹ ٹو می، یہ بات میرے لیے اہم تھی. آئی آلسو نو، میں جانتا تھا کہ دیٹ بائی پارٹیسپیٹنگ ان اسپورٹس اینڈ آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز آئی ول بیکم اے ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ. میں جانتا تھا کہ اگر میں اپنے اسکول میں اور اسکول سے باہر کی سرگرمیوں میں حصہ لوں گا تو میں ایک ویل راؤنڈڈ یعنی بہت اچھا طالب علم بن جاؤں گا یا کہلاؤں گا. ابھی کچھ باتیں اور بتانے لگا ہے کہ ڈیورنگ دا پاسٹ ایئرز آف مائی ہائی اسکول کریئر، میں نے اپنے ہائی اسکول کے گزشتہ سالوں میں آئی پارٹیسپیٹڈ اینڈ ریسیوڈ ایوارڈز ان دی فالوئنگ، میں نے مندرجہ ذیل چیزوں میں حصہ لیا اور میں نے ان کے اندر ایوارڈ بھی حاصل کیے، یعنی میں نے اس کو ون بھی کیا. اب وہ مندرجہ ذیل کیا چیزیں ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں. قائد اعظم بیج ان اسکاؤٹنگ، میں نے قائد اعظم بیج حاصل کیا اسکاؤٹنگ کے اندر. اور ونر آف دا ہوز کوئز پروگرام ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول، اور ضلعی سطح پر ایک پروگرام ہوا تھا ہوز ہو، تو اس میں بھی میں نے پرائز حاصل کیا. اینڈ ڈکلیمیشن کانٹیسٹ اینڈ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن فار دی ایئر 2011، اور ضلع کے اندر ایک مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا، اس میں بھی میں نے ایوارڈ حاصل کیا. آئی آلسو بلانگ ٹو دی فالوئنگ کلبز، اور میرا ان مندرجہ ذیل کلبز کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے. وہ کلبز کیسے تھے؟ ریڈنگ کلب کے ساتھ 2 ایئر 2 سال رہا. سیکنڈ ایئر ایز سیکرٹری ریڈنگ کلب، جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں اس کلب کا سیکرٹری تھا. اینڈ کمپیوٹر کلب کے ساتھ تعلق رہا ان دی ایئر 2009 میں. آئی ریسیوڈ ایوارڈ ان دی فالوئنگ کلاسز، اب بتانے لگا ہے کہ میں نے مندرجہ ذیل کلاسوں میں ایوارڈ حاصل کیے ہیں. کمپیوٹر اپلیکیشنز میں، جیوگرافی میں، اینڈ ایڈوانس الجبرا ٹریگنومیٹری کے اندر. آئی آلسو ریسیو این ایوارڈ آف دا موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹ، اور میں نے موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹ یعنی بہت حوصلہ افزا طالب علم ہونے کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے. آئی کرنٹلی بلانگ ٹو دی ہائکنگ اینڈ آؤٹ ڈور کلب، ابھی جو ہے کرنٹلی موجودہ میرا تعلق ایک ہائکنگ اور آؤٹ ڈور کلب کے ساتھ ہے. اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس کلب، اور انوائرمنٹل اویئرنیس یعنی ماحول کے بارے میں آگاہی پھیلانے والے کلب کے ساتھ میرا تعلق ہے. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ دس ایئر، اس سال آئی پارٹیسپیٹڈ ان اے پروگرام کالڈ ریڈ ود اے فرینڈ، میں نے ایک ایسے پروگرام میں حصہ لیا جس کا نام تھا ریڈ ود اے فرینڈ، دوست کے ساتھ مل کے پڑھو. اور آئی along with a group of other students، میں اور میرے دیگر دوست جو تھے went to the nearly elementary schools، ہم لوگ مل کر قریبی جو ایلیمنٹری اسکول تھے، پرائمری اسکول سے وہاں پر گئے. to read to a class of students، اور ہم نے طلباء کی کلاس کو پڑھایا. from kindergarten to 5th grade، یعنی چھوٹے بچوں سے لے کے KG والے بچوں سے لے کے 5ویں کلاس تک کے طلباء کو ہم نے پڑھایا. پیراگراف نمبر 3، in order to gain an understanding of independence and responsibility، کہتا ہے in order، اس کے علاوہ، to gain an understanding، gain کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، اور understand سمجھ بوجھ کو بولتے ہیں. انڈیپینڈنس کہتے ہیں آزادی کو. میں نے آزادی کو اور سمجھ بوجھ کو حاصل کرنے کے لیے، اینڈ رسپانسبلٹی، اور میں نے ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے، آئی ہیلڈ سیورل سمر جابز، میں نے مختلف قسم کی سمر جابز کی ہیں، یعنی اپنی چھٹیوں میں جابز کی ہیں. ان دا پریسیڈنگ 2 years، پریسیڈ کہتے ہیں گزشتہ کو، گزرے ہوئے کو، گزشتہ 2 سالوں میں. اور آئی آلسو ورکڈ، اور میں نے کام کیا، ٹو ہیلپ مائی سیلف فائنینشلی ان اے بورڈنگ اسکول، میں نے اپنی مالی مدد کرنے کے لیے ایک بورڈنگ اسکول میں کام کیا. بورڈنگ اسکول کہتے ہیں اس اسکول کو جس میں بچے رہائش بھی اختیار کرتے ہوں. میں نے ایک بورڈنگ اسکول میں کام کیا. مائی فرسٹ سمر، اور میری جو پہلی سمر جاب تھی، واز ایٹ انگلش لینگویج سینٹر، وہ ایک انگلش لینگویج سینٹر میں تھی. اور مائی سیکنڈ جاب واز ایٹ میکڈونلڈ، اور جو میں نے دوسری جاب اپنی کی وہ میں نے میکڈونلڈ میں کی تھی. اینڈ مائی پاسٹ سمر جاب واز ایٹ DK اکیڈمی، اور جو میری پچھلی یعنی آخری والی جو گزشتہ میری جاب تھی وہ میں نے DK اکیڈمی میں کی. آئی ایم تھینکفل ٹو آل دیز انسٹیٹیوشنز فار دیز جاب ایکسپیرینسز، میں ان تمام اداروں کا جن میں نے کام کیا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تجربات دیے. دے ہیو پریپیئرڈ می مینٹلی، اور ان
اداروں نے، ان نوکریوں نے مجھے ذہنی طور پر بھی تیار کیا اینڈ فائنینشلی اور مالی طور پر بھی میری مدد کی. دس از امپورٹنٹ ان اے وے، یہ بات ایک لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دیٹ آئی ایم ناؤ مور میچور، کہ میں اب بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں، اینڈ رسپانسیبل اور ذمہ دار ہو گیا ہوں، وچ ہیلپس می ناٹ ٹو بی ورڈ، اور یہ میری مدد کرے گا کہ میں پریشان نہ ہوں اباؤٹ دا فیوچر، مستقبل کے بارے میں، بٹ ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ، لیکن میں اس سے بھی آگے کی سوچتا ہوں. پیراگراف نمبر 4. I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. میں خوش ہوں کہ میں نے اس چیز کا ذائقہ پہلے ہی چکھ لیا ہے جسے حقیقی دنیا نے ابھی پیش کرنا ہے. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ پہلے سے ہی نوکریاں کر لی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، پڑھنے کے بعد بھی میں نے کسی جگہ پر جاب کرنی تھی، تو جو چیز میں نے ابھی آنے والے زمانے میں کرنی تھی میں نے پہلے سے ہی اس کا ٹیسٹ چکھ لیا ہے. I have learned many lessons from my public high school, boarding schools and work experiences. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول سے، بورڈنگ اسکول سے اور کام کرنے والی جگہوں سے بہت سے تجربات حاصل کیے. آئی ایم ناؤ ریڈی، اب میں تیار ہوں، ٹو لرن مینی مور لیسنز، اور زیادہ اسباق سیکھنے کے لیے، تھرو مائی کالج ایکسپیرئنس، اپنے کالج کے تجربات سے. آلدو اگرچہ اٹ ہیز بین ٹف، اگرچہ یہ بات بہت مشکل ہے، آئی ہیو سکسیڈیڈ سو فار، لیکن میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہوں. آئی ایم پریپیئرڈ ٹو ایکسل اینڈ میک اٹ مچ فردر ان دی ایئرز ٹو کم ود مائی کالج ایجوکیشن. میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اور مزید بہتر کیا ہے ان آنے والے سالوں کے لیے جو میں نے اپنے کالج میں گزارنے ہیں. دس ڈیولپنگ پازیٹیو آؤٹ لک، اس تخلیقی مثبت سوچ نے ہیز گیون می دی موٹیویشن، مجھے ایک تحریک دی ہے، میرے اندر ایک شوق پیدا کیا ہے کہ دیٹ آئی نیڈ ٹو بیکم سکسیزفل، کہ مجھے کامیاب بننے کی ضرورت ہے. آئی نیور گیو اپ، میں کبھی ہار نہیں مانتا. وین آئی ایم ڈٹرمائنڈ ٹو اچیو، جب میں کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو آئی شوٹ فار دی مون اینڈ لینڈ امانگس دی اسٹارز، تو میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتا ہوں، یعنی میں چاند ستاروں تک پہنچ جاتا ہوں. جی بچوں، ٹرانسلیشن ہماری ختم ہو گئی یہاں پہ. اب ہم دیکھیں گے کہ آج کا ایسے اور پیراگرافس. جی تو پیراگراف کا نمبر نوٹ کر لیں، میں اردو اور انگلش دونوں میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. آج ہم پڑھیں گے پیراگراف نمبر 10، شہر آنے سے پہلے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے. یہ وہ پیراگرافس ہیں جو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش ہوتے ہیں، تو دوبارہ نوٹ کر لیں. پیراگراف نمبر 10 ہے، لیکن آج کے لیکچر کے حوالے سے پیراگراف نمبر یہ 1 ہے. شہر آنے سے پہلے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے. دوسرا پیراگراف ویسے خلاصے کے اعتبار سے پیراگراف نمبر 11، ایک دفعہ ایک کوا پیاسا تھا. ونس اے کرو واز تھرسٹی، ایک دفعہ ایک کوا پیاسا تھا. اور آج کا ایسے ہے علامہ محمد اقبال. گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا قائد اعظم کے بارے میں، اور آج کا جو ہمارا ایسے ہے وہ ہے جی علامہ محمد اقبال. لیکچر یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک کے لیے، تب تک اللہ حافظ و ناصر.